جادوگرنی اور بادشاہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک بڑے ملک پر ایک طاقتور بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ محل شاندار تھا، فوج مضبوط تھی اور خزانہ بھرا ہوا تھا۔ لیکن اس محل کے اندھیروں میں ایک عورت بھی رہتی تھی۔ وہ بادشاہ کی خادمہ تھی۔ سب اسے ایک عام ملازمہ سمجھتے تھے، مگر محل کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کی موجودگی عجیب سی تھی۔ شروع میں وہ محل کے چھوٹے موٹے کاموں میں مدد دیتی اور کبھی کبھار بادشاہ کو مشورہ دیتی۔ بادشاہ کو اس کی باتوں میں دانائی محسوس ہوتی اور وہ اس پر بھروسہ کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ اس کے کہے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرتا۔ پھر وقت بدلا، عوام پریشان رہنے لگے۔ وزیروں نے دیکھا کہ فیصلے بدل گئے ہیں، انصاف کی جگہ سختی آ گئی، خوشی کی جگہ خوف چھا گیا۔ سب حیران تھے کہ آخر بادشاہ اچانک اتنا مختلف کیوں ہو گیا ہے۔ ایک دن وزراء نے ایک بزرگ صوفی کو محل میں بلایا۔ صوفی دربار میں داخل ہوا تو فضا یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے اس عورت کو نظر بھر کے دیکھا جو ہمیشہ بادشاہ کے قریب رہتی تھی۔ اچانک جیسے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا ہو، چراغ ہلنے لگے اور وہ عورت اچانک سب کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ نہ دروازہ کھلا، نہ پردہ ہلا، وہ بس یوں ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، ہر کوئی حیران اور خوفزدہ تھا۔ کسی نے کہا، کیا یہ وہی عورت تھی جو بادشاہ کو قابو میں رکھے ہوئے تھی؟ کسی نے کہا، شاید یہ سب وہی کر رہی تھی اور آج اس کے راز کھلنے والے تھے۔ بادشاہ خاموش بیٹھا رہا، جیسے برسوں کی نیند سے جاگا ہو۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کب سے کسی اندیکھے اثر کے زیر سایہ فیصلے کر رہا تھا۔ صوفی نے صرف اتنا کہا، جہاں پناہ طاقت ہمیشہ عقل اور انصاف سے قائم رہتی ہے، نہ کہ دوسروں کی اندھی پیروی سے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے عہد کیا کہ وہ آئندہ اپنی سوچ اور انصاف کو بنیاد بنائے گا اور کبھی کسی ایک آواز پر اندھا اعتماد نہیں کرے گا۔